آپ سن کر عمل کی طرف آئیں گے تو کریم رب تبارک و تعالی ہمارے مرحوم کی مغفرت فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، موت کا نام ابھی تک ہم نے سنا ہے۔ میری بات کی طرف توجہ کرنا، ہم نے موت کا نام سنا ہے۔ اب پوچھئے ان سے جن کے گھر سے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھتی ہے، یا پوچھئے ان معصوموں سے چڑھتی جوانی کے اندر جن کا باپ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جہاں قاری اجاز صاحب آپ اوپر آ جائیں، میں نے دیکھا نہیں ابھی، آپ ادھر جگہ ہے، آپ اوپر آ جائیں۔ میں نے پہلے کہا کہ میں دوست اب آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ کتنے میرے مہمان جو نیچے تشریف فرما، آپ سارے بھی مہمان ہیں۔ علماء، چونکہ علماء کی عزت ہے، اس لیے عزت والوں کی عزت کرنا ہماری مجبوری ہے۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں گے۔ صرف اس مختصر سے وقت میں ہم نے یہی دیکھنا ہے، بندہ مر جاتا ہے، ہم خود اٹھا کے قبر میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، جب فوت ہو گیا ہم نے اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، بڑی محبتیں بھی کی، جتنا جس سے محبت ہو سکی، اور قبر میں رکھ دیا۔ آج بابا جی قبلہ آپ بھی میری بات کی طرف اس لیے توجہ فرمائیں گے چونکہ آپ کی دعاؤں سے ہی الحمدللہ آج میرے سرور شہید کا ایک رنگ، اور سرور شہید کے اندر جو علم کی پوزیشن ہے جامعہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ مزید اسے برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے ہمارے جامعہ اسلامی انوار مصطفیٰ کو۔ ہماری جو علمی پیاس تھی وہ آپ کی دعاؤں سے کریم رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری بجھا دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کہ بندے کو ہم نے قبر میں رکھ دیا، وہ چلا گیا۔ بھائی اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور پھر ساری محبتیں 30 سال 40 سال کی جب کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے تو پھر وہاں نظارہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائیوں کی حالت کیا ہے۔ اس لیے میں اکثر آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں سے زندگی میں محبت کرو۔ بیٹے اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی حالت کو بھی آپ جانتے ہیں۔ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹے دیواروں کے ساتھ سر ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کی حالت تو یہ ہے کہ میرے چاچا جی رحمت اللہ علیہ 1-2 مہینے کے قریب سے ٹائم ہو گیا، جب معصوم بچیاں شام کو آتی ہیں تو رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اولاد انسان کی جو محبت کرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، ماں باپ سے، اور پھر انسان کا مال، انسان کی جائیداد، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ سیانے لوگ ہیں، عقل مند بھی ہیں الحمدللہ، اکثر کو میں جانتا ہوں، کچھ نئے دوست بھی ہوتے ہیں جن سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو تو میں جانتا ہوں، آپ بولنے کے الحمدللہ بڑے شیر ہیں، اپنی اپنی محافلوں کے اندر، پنچایتوں کے اندر الحمدللہ بڑا بولتے ہیں۔ ذرا آج میرے ساتھ مل کر بھی میری چند باتوں کا بھی جواب دینا۔ قبر کے اندر ہم نے اپنے عزیز کو اٹھایا رکھ دیا، آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں، کبھی کسی مرنے والے کا بیٹا اس کے ساتھ گیا ہے؟ آپ بولے کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ میں نے کہا آپ بولتے بڑے ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہوں تو جب غیبت کرنی ہو تو آپ چپ نہیں ہوتے، جب چغلی کرنی ہو تو یقینی بات ہے آپ چپ نہیں ہوتے، کسی کی عزت خراب کرنی ہو لوگوں کے سامنے تو آپ خاموش نہیں ہوتے۔
خدا کے لیے میرے دوستو وہ فضول باتیں، الٹا گناہ والی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو بولنا ہے تو اللہ کی شان میں بولے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ بولے۔ بیٹا کبھی ساتھ نہیں گیا، آپ نے دیکھا، بھائی وہ بھی ساتھ نہ گیا، بیٹیاں بھی ساتھ نہ گئیں، بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، مجبور ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی، کوئی بھی ساتھ نہ گیا۔ چلے یہ تو زندہ انسان تھے، یہ نہ جا سکے، صاحب قبلہ جو کروڑوں روپے بنائے تھے کیا کبھی اٹھا کر قبر میں ان کو رکھ دیا ہے؟ کسی نے رکھا ہو تو مجھے بتاؤ، شاید میں بھولتا ہوں، میں نے نہ دیکھا ہو، آپ لوگ رکھ دیتے ہو، نہیں رکھا۔ اچھا ذرا آپ غور کرنا، ساری زندگی تو ہم نے اپنے اولاد سے محبت کی ہے، ساری زندگی بھائیوں سے محبت کی ہے، ساری زندگی والدین سے محبت کی ہے، اور ساری زندگی پیسہ جوڑنے میں لگا دی ہے۔ حالت تو یہ تھی مرنے کے بعد سارے باہر رہ گئے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، دوست بھی، جائیداد بھی، مال بھی، پراپرٹی، ساری چیزیں یہ تو دنیا میں رہ گئیں۔ اب تجھے اٹھا کے قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو اکیلا ہے۔ ذرا خود سوچ کے مجھے بتا باروی صاحب قبلہ، جہاں یہ ساری چیزیں کوئی بھی ساتھ نہ گئی، آپ بتا تو صحیح، حدیث مصطفیٰ کو پڑھ، تیرے ساتھ قبر میں کس کا ساتھ ہوگا؟ سبحان اللہ آتا ہے تو آپ بولیں، یا میری مشکل باتیں ہیں تو میں اسے آسان کرتا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ اولاد، جائیداد، یہ سارا کچھ پیچھے، ہم نے تو ساری زندگی ان کے لیے گزاری۔ اچھا مشکل وقت جو ہوتا ہے نا انسان پر، دنیا کا مشکل وقت نہیں ہوتا۔ دنیا میں مشکل پڑی تو کوئی دوست آ گئے، اولاد آ گئی، کوئی نہ چاہنے والے دوست بھی آ جاتے ہیں، مشکل میں ساتھ دیتے ہیں۔ اب قبر میں پڑا ہے، یہ حضرات تو کوئی جا نہیں سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سن ذرا، میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں درد دل سنانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو آج میرا درد دل سمجھ آ گیا تو یقینی بات ہے پھر دنیا بھی قبر آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ درد دل یہ ہے جہاں قبر کے اندر یہ کوئی ساتھ نہیں جا سکتے، تیرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آج سن، پوچھ علماء سے، جب تو قبر میں جائے گا، جو تو نے دنیا میں تلاوت قرآن پاک کی تھی، اب تو قبر میں جائے گا، تیرے ایک طرف اللہ کا کلام ہوگا۔ وہ بولے یار اللہ کے بندے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، تو نے نمازوں کی پابندی کی تھی، تیرے ایک طرف وہ پڑھی ہوئی تیری نمازیں ہوں گی، اور تو نے روزے رکھے تھے، دوسری طرف روزے ہوں گے، تو نے درود و سلام پڑھا تھا، حج زکوٰۃ ساری چیزیں پوری کی تھیں، تو جہاں تیرے سارے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، تیرا خود مال بھی چھوڑ گیا، وہاں صرف یہ چیزیں ہیں۔ آج پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا کلام آتا ہے، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج زکوٰۃ، اور پھر سونے محبوب کریم پہ پڑھا ہوا درود تیری قبر میں تیرے کام ہونے کے لیے آئیں گے۔ اچھا ذرا اس طرف والے آپ بھی جواب دیں۔ عقل مند دانا لوگ، میرے پاس خطیب الحمدللہ بہت زیادہ تھے، میں نے پہلے کہا کہ آپ کو وہ خطاب کے انداز میں بڑا کچھ سناتے، لیکن میں نے خود چاہا کہ میں آپ سے کچھ اس طرح بات کروں، شاید کسی کے سمجھ آ جائے بات۔ اچھا تو پھر آپ مجھے فیصلہ دے سکتے ہیں، جن سے ہم نے محبت کی قبلہ وہ تو کام نہ آئے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل درست ہے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ ماں باپ کا گستاخ جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کو دھکے دینے والا دنیا میں دھکے کھائے گا، یہ بات درست ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کریں اور حلال رزق سے محبت کریں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کریں، لیکن یہ فیصلہ کر کے جائیں یہ ساری چیزیں قبر میں تیرے کام آئیں نہ آئیں
تو نماز کا پابند بن جا، 5 وقت کی نماز پڑھ، تلاوت کلام مقدس پڑھ، اور پھر اسی طرح باقی جتنے اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنتیں ہیں، ان پر تو عمل کر۔ جہاں سارے چھوڑ جائیں گے یہ چیزیں وہاں بھی تیرے کام آئیں گی۔ اچھا، تھوڑی سی اسی بات کو ہم واضح کرتے ہوئے نا، میں ایک فکر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا میرے ساتھ رہیں، غور فرمائیں۔ اب بندہ قبر میں چلا گیا، مثال کے طور پہ بندہ فوت ہوا، آپ دیکھیں، غور کریں، اپنی برادریوں میں، دوست احباب میں اور رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ نے ایک ایک کو پیغام بھیجا ہوگا، ٹیلی فون کیے بھائی میرا بھائی فوت ہو گیا، ٹیلی فون کیے میرا دوست فوت ہو گیا۔ آگے جس دوست کو پتا چلا بھائی وہ بھائی رب نواز کے جاننے والا تھا، یا چلے میں اپنی بات کروں جی قاری صاحب کا بھائی فوت ہوا ہے، کتنے دوست احباب جو تشریف فرما ہوئے بھائی فوت ہوا ہے، آپ نے اور گھر والوں نے سب کو اطلاع کر دی، ہو گئی اطلاع بے شمار لوگوں کو ہوئی۔ ذرا غور کرنا، بڑے لوگوں کو اطلاع دی گئی، ان میں سے کچھ آگئے کچھ پیچھے رہ گئے۔ ذرا غور کرنا، کچھ جنازہ میں دوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے، دور تھے، سفر دور تھا، ٹائم اتنا تھا وہ پہنچ نہیں سکے، اور کچھ اپنی مرض کی وجہ سے نہ آ سکے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ناراض تھے وہ بھی نہ آ سکے، کچھ آ گئے۔ ذرا بڑی دل کے ساتھ سوچئے، جن جن کو تو نے اطلاع کی تھی اس سے آدھے آ سکے، آدھے نہ آئے، جو آئے وہ بھی جس طریقے سے آئے، دعا کے لیے آئے یا منہ دکھانے کے لیے آئے، جس مقصد کے لیے آئے، کچھ آ گئے کچھ نہ آئے۔ حضور ہائی صاحب کی بلا مولانا حسنین صاحب ذرا غور کریں، جن جن کو میں نے اور تو نے بلایا تھا، کچھ آ سکے کچھ نہ آ سکے۔ ذرا غور کر، کبھی بھی کسی بندے نے میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں التجا نہیں کی یا رسول اللہ میرا بابا آ رہا ہے قبر کی پارت ہو، قبر میں خیال کرنا، ایسی باتیں نہیں ہوئی۔ آپ پوچھ علماء سے، نکیرین میں بعد میں آتے ہیں، مدینے والا پہلے تشریف فرما ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، کچھ حضرات کہیں گے جی امتیاز صاحب کی بلا میں اس بات کر دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اپنا بنفس نفیسی قبر شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کسی کو اعتراض نہ پڑے، تو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے علماء سے سنا، حدیث مبارکہ کو پڑھا، جو مرنے والا ہوتا ہے وہ میرے کریم کا دیدار کرتا ہے۔ یہ مدینہ سے دیکھ لیتا ہے یا مدینے والے آتے ہیں، باتیں دو ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو قبر میں پڑا ہے یہ میرے محبوب کی زیارت کر لیتا ہے، یا پھر میرے محبوب کریم اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ دونوں طرف امتی دیدار کرے تب بھی، مدینے والا دیدار کرا دے تب بھی، دونوں پہلوں کے اندر اگر کسی کی شان واضح ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کی شان واضح ہوتی ہے۔ اچھا بھائی غور کرنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں چونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں تو یہ علم میں سارے مجھ سے بڑے، قد میں ان سے بڑا ہوں، صرف مجبوری یہ ہے، اس لیے یہ مجھے فوقیت دیتے ہیں۔ علم میں یہ بڑے، قد میں بڑا ہوں تو اس لیے حضرات فوقیت دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کرنا، میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا کسی فکر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کر میرے بھائی، جن جن کو بلایا تھا کچھ آئے کچھ نہ آئے، بات بنی نہ بنی، ان سے بات ہوئی نہ ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا آپ غور کریں۔ آپ جب چلے گئے نا قبر میں، قبر کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب کل ہم نے بھائی کو دفن کیا تھوڑی سی جگہ تھی، اٹھ کر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں لگتی تھی، میں مثال کے طور پہ، وہاں دوسری طرف پاؤں پھیرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں رکھ دیا، مٹی میں بند کر دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ تو پھر تجھے مجھے سوچنا ہے، جن سے تو نے محبت کی وہ تو چھوڑ گئے، جس محبت کی میں بات کرتا ہوں آج زندگی کے اندر اپنی محبت مدینے والے کے ساتھ کر۔
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب علم آپ خاموش کیوں ہیں؟ ذرا محبت سے بولیں بیٹا، سبحان اللہ کہیں، غور کریں. جن سے تو نے محبتیں کی نا، ٹھیک ہے وہ تو پیچھے رہ گئے، میں تجھے وہ راستہ دکھا رہا ہوں. آج ساری محبتیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب پڑھیں حدیث پاک کو. اپنی اولاد، والدین، حتیٰ کہ تمام لوگ، تمام چیزوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، تمام سے بڑھ کر تو کر محبت مدینے والے سے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا دنیا میں رہے گا تجھے عزت ملے گی، جب قبر میں جائے گا کوئی نہیں آئے گا، مدینے والا آ کر یہ فرما دیں گے وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دے ہوئے تاں. اگئی مارو چلا رہتا ہے نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. غور فرمائیں. اچھا چلیں، ایک بات تو شاید آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بھائی قاری صاحب درست کہتے ہیں قبر میں وقت بھی مشکل ہوگا، وہاں کوئی اپنا صدا سننے والا بھی نہیں ہوگا، آوازیں دیں گے باہر والے تو نہیں سنتے، ہم مجبور ہیں، انسان تو نہیں سن سکتے، دوسری مخلوقیں سنتی ہیں. آپ اور میں نہیں سن سکتے ہمارا بھائی یا باپ جو بھی قبر میں کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو پھر تو دیوانہ تو نہیں ہے، تجھے اللہ نے عقل دیا ہے، سونا انسان بنایا ہے، اعلیٰ تجھے بنایا ہے. پھر آج فیصلہ کر کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں یہ میری بعد میں ہیں، میری پہلی محبت ہے، میری پہلی غیرت ہے، میرا پہلا حیا ہے تو آمنہ کے لال کی ذات کا ہے. اچھا میں اس پر نا تھوڑی سی بات مزید واضح کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اچھا دیکھیں، جس کی محبت ہو مدینے والے سے اس کی قسمت کے کیا کہنے میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر میرے حضور سے سچی محبت ہے، جس کو میرے حضور کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس دنیا کے اندر اس کا سر کبھی نیچے نہیں ہوتا، سب سے بلند رہتا ہے. دیکھیے ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیجئے. اچھا پیچھے والے دوست تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے، یا آگے والے جہاں جہاں جگہ دوست آ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بن جائے. آپ آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. آپ ذرا توجہ، سارے قریب قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے سے قریب ہوں گے جگہ بن جائے گی. اب ٹائم بالکل مختصر ہے. یہ حضرات آپ نا تشریف لے چلیں، لنگر والے لنگر قریب کر دیں، یہ ڈالنا شروع کریں گے. بس یہ طالب علم حضرات آپ جگہ دے دیں، دوست یہاں طالب علموں والی جگہ پر آ جائیں، یہ اپنا کام کریں گے. آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. اب جو تیری محبت کی بات ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینے والے سے ہونی چاہیے. بولے مدینے والے سے محبت ہے آپ کو، چلیں اس طرح بولے. مجھے تو کوئی بھی دوسرا نہیں نظر آتا جو ایسا ہو، جو گستاخ ہو، گستاخوں سے تعلق ہو. اللہ کے فضل سے آپ سارے میرے حضور کے غلام ہیں. یہی بات ہے محبت مدینے والے سے. اچھا تو پھر سنیے، جو عاشق ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے، اب میں دنیا کے عاشق جھوٹے کی بات نہیں کر رہا، میں عاشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. جیسے خلیل صاحب پتہ نہیں اور واحد بخش صاحب کہہ رہے تھے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات کر رہے تھے. اب ان کی محبت یا ان کا عشق دیکھیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کے عشق کو دیکھ لیں. انہوں نے مارے کھائی، جو کچھ ہوا، ایک جواب دیا، ہم جسم جان تو دے سکتے ہیں، مدینے والے کی محبت نہیں دے سکتے. خدا کی قسم اگر آج آپ لوگ مولانا حسین صاحب قبلہ، آج یہ لوگ صرف تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، دنیا کے اندر جتنے نشیب و فراز آئیں، پریشانیاں آئیں،
मुसीबतें आए, जो चीजें आए, हम बर्दाश्त करेंगे। हम पर जुल्म करो, हम बर्दाश्त करेंगे। महंगाई करो, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हम एक पैगाम देने चाहते हैं, अगर मेरे महबूब करीम की इज्जत नामूस की तरफ किसी बेगैरत की जुबान उठी या उंगली उठी, हम वो जुबान भी काटेंगे, उंगली को भी काट कर फेंकेंगे। जोर से, जोर से। तवज्जो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जरा गौर कीजिए, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए हम अपनी बात को करीब करें। जरा आप गौर करें भाइयों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं कोई खतीब बनकर आपको ये सारी चीजें नहीं सुना रहा। मैं आपसे यही चाहता हूं, आप मेरी बरादरी हैं, मैं आपसे हूं, जितने बड़े हैं आप मुझसे बड़े हैं। मैं तो कल का छोटा सा बच्चा था, अल्लाह ने कद वो इतना दे दिया, मैं जल्दी बढ़ गया, अल्लाह ने करम किया। तो मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों सब काम बाद में, मदीने वाले की मोहब्बत पहले करेंगे। तो फिर क्या मतलब है? जो मुस्तफा करीम से मोहब्बत करता है, मेरे सोने महबूब का चेहरा उसे पसंद नहीं है? बोले जरा। मैं अगर बात करूं, मेरी मोहब्बत मदीने वाले से है और मैं अपना चेहरा किसी अंग्रेज कुत्ते की तरह बनाऊं, ये नहीं हो सकता। बल्कि ये हो सकता है, मैं उन बेगैरत लोग जो अंग्रेज वगैरह, उनकी बात है, जो आप फिलिस्तीन में बेगैरतियां दिखा रहे हैं, यहूद नसारा वगैरह, उनको उस तरफ की बात है। मैं सिर्फ यूं कहना चाहता हूं, अगर मुस्तफा करीम से मोहब्बत है ना, फिर इस तरह कर, कल जिस तरह हमारे भाई गुलाम हाशिम इस दुनिया से गए, फौत हुए, जनाजे के बाद आपने देखा जैसे जवान मुस्कुराता हुआ चला जा रहा है, उसकी वजह ये थी और वजह ना थी, उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल थी। जो भी देखता सुन्नत रसूल की वजह से मुस्कुराता नजर आता था। नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, अपने चेहरों को मेरे हुजूर की सुन्नत से संवारो, संवारेंगे इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर की सुन्नत देखा है ना, ये बाबा जी को, उलमा को देखें, चेहरे पर मेरे हुजूर की सुन्नत कितनी सोहनी लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है। नजर आ रहा है आपको? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो इंशाअल्लाह हमने अपने सोने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मोहब्बत करनी है। ये हजरात लंगर शरीफ आने, प्लेटों में लंगर डालें। मैं अपनी बात करीब कर रहा हूँ, हम बात खत्म करते हैं। आइए जरा तवज्जो फरमाएं। इसी को हम देखते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बारी साहब किबला, कब्र के अंदर, चूंकि हम किसी और तरफ नहीं जाते, कब्र के अंदर बंदे को रख दिया गया। अब वो बंदा कब्र में पड़ा है, उसको सवालों के एतबार से देखें, उससे सवाल किया जाता है, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल हो रहा है हुजूर के बारे में। चले, ये बात अलग है, पहले मैंने कह दिया, उम्मती कब्र से देखता है या मदीना तैयबा से महबूब करीम ज़ियारत करवाते हैं? दो बातें, ठीक है ना? ये उम्मती देखता है या मदीने वाला कब्र से देखता है? मैं इसी बात पर थोड़ी सी बात करूंगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा। नीचे रख दे बेटा, खत्म, नीचे रख दे। अभी आप जरा गौर फरमाएं। अब कब्र के अंदर जिसको हमने रख दिया, वो कब्र में पड़ा है, फरिश्ते नकीरैन आते हैं, उससे सवाल करते हैं। सवाल ये होता है कि बता, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का चेहरा मुबारक उसके आंखों के सामने होता है। अब वो देख रहा होता है, फरिश्ते सवाल करते हैं, बता इसके बारे में, दुनिया के अंदर, कब्र में नहीं, दुनिया के अंदर रहते हुए तेरा अकीदा क्या था? दुनिया के अंदर तू क्या कहता था? क्या यही कहता था महबूब करीम ऐसे जिनके पास इल्म नहीं है? यही कहता था जिनके पास इख्तियार नहीं है? यही कहता था दुरूद सलाम सुनते नहीं है? यही कहता था जो देखते नहीं है? यही अकीदा था तेरा? मा कुंत तक़ूलु। फरिश्ते कहते हैं, जो आशिक होता है ना, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं इन्हें पहचानता भी हूं
دنیا میں میرا عقیدہ یہ تھا بس اللہ کی ذات کے بعد کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال کا مقام ہے. اچھا ذرا اسے اس طرح سمجھیے. اب امتی سرور شہید کے اندر چلے ہمارے علاقے کی بات ہے, ہم اپنے بھائی ہاشم کی بات کریں. ہم نے ان کو قبر میں رکھا. یہاں مدینہ کتنا دور ہے؟ باروی سے بہت دور ہے نا, بڑا ٹائم لگتا ہے, دور ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, قبر ہے سرور شہید میں ہمارے علاقے کی, امتی پڑا ہے قبر میں, اس کے سامنے چہرہ ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کا. مخالفین کہتے ہیں کہ حضور نہیں آتے, ان کو چہرہ دکھایا جاتا ہے. میرا ان سے آپ سے ایک سوال, بلکہ اس کا جواب بھی یہ ہے, پوچھئے اس ملا سے, ارے ملا ذرا یہ تو بتا, تو کہتا ہے کہ امتی دیکھتا ہے, تو پھر میرا سوال یہ ہے قبر میں مرنے کے بعد امتی کی شان یہ ہے سرور شہید سے مدینے والے کو دیکھ لیتا ہے, مدینے والا مدینہ سے اپنے امتی کو نہیں دیکھ سکتے. میں خدا را آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں, کسی کی سنت چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, بڑا خوبصورت نوجوان بنایا ہے, اعلیٰ انسان بنایا ہے, سب چھوڑ کر صرف اسی کو توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے اس جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں آئے گا. انبیاء سارے عزت والے ہیں, سارے مقام والے ہیں. ہم تو یہی باروی صاحب کہیں گے کہ قبر دا خوف دے دے کے کیوں مینوں ڈراں دے او, قبر دا خوف دے دے کے کیوں مینوں ڈراں دے او, یو تھے سرکار نے آنا او ڈر جانے نبی جانے. یہ تھوڑی تھوڑی سی باتیں مجھے آتی ہیں, آپ کی یہ باروی صاحب سور پڑھتے ہیں, یہ بات الگ ہے. میں چونکہ آپ سے یہی توقع کر رہا ہوں کہ آپ نے جو باتیں سنی صرف یہی باتیں ہیں کہ خدا را مدینے والے سے محبت کرو, اپنی زندگی میں محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو فرمانات عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرو. فرض کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے, معاف نہیں ہے. جو میرے حضور کی سنت مبارکہ ان پر بھی عمل کرو. حضرت سپیکر بند نہ کریں, ذرا توجہ فرمائیں, ان پر بھی عمل کرو. دیکھا آپ نے غلام ہاشم کو کتنا وقت لگا ہے, آنن فانن دنیا سے گئے. کیا خیال ہے میری اور آپ کی باری نہیں آئے گی؟ بولیے آئے گی, اونچا بولے آئے گی, آنے والی ہے, آنے والی ہے نا بابا, آنے والی ہے. معلوم نہیں ہے کس ٹائم آ جائے, لیکن ذرا غور کریں, جب باری آنے والی ہے, آپ میری طرف توجہ کریں, باری آنے والی ہے, باری آنے والی ہے, باری ایسی لے کے جائیں, ایسی لے کے جائیں, ایسی لے کے جائیں. جب فرشتے مصطفیٰ کریم کے بارے میں سوال کریں تو مدینے والے کی زبان سے بات نکلے, فرشتوں اس سے پوچھتے ہو, بلکہ میں بتاتا ہوں یہ تو میرا غلام ہے. دن رات صبح و شام میرے حضور کی ذات پہ درود پڑھنا نہ بھولو. پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ, کھول کے درود پاک پڑھنا ہے. کسی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو جو ملا من نہ کر سکے, ملا پرے ہٹ, تیری باتیں ہم بعد میں سنیں گے, پہلے ہمیں یار کی بات کرنے دیں.